بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج آپ کی خدمت میں اہمیت نماز قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نماز دینی اعمال میں سے بہترین عمل ہے۔ اگر یہ درگاہ الہی میں قبول ہو گئی تو دوسری عبادات بھی قبول ہو جائیں گی، اور اگر یہ قبول نہ ہوئی تو دوسرے اعمال بھی قبول نہ ہوں گے۔ بہتر ہے کہ انسان نماز اول وقت میں پڑھے۔ جو شخص نماز کو معمولی اور غیر اہم سمجھے وہ اس شخص کے مانند ہے جو نماز نہ پڑھتا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص نماز کو اہمیت نہ دے اور اسے معمولی چیز سمجھے وہ عذاب آخرت کا مستحق ہے۔ مذہب اسلام میں نماز کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن حکیم میں 92 مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے اور متعدد مقامات پر صیغہ امر کے ساتھ صراحتاً نماز کا حکم وارد ہوا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی 43ویں آیت میں ارشاد فرمایا گیا، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 میں ارشاد خداوندی ہے، اور میری یاد کی خاطر نماز قائم کیا کرو۔ قرآن کی روح سے نماز صرف انسانوں کے ساتھ مختص نہیں بلکہ زمین اور آسمان پر موجود تمام موجودات میں سے ہر ایک کی مخصوص نماز ہے۔ سورہ نور کی 41ویں آیت میں ہے، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ زمین اور آسمان پر موجود ہر مخلوق اور پر پھیلائے پرندے خدا کی تسبیح کرتے ہیں؟ یقیناً ان میں سے ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح سے آگاہ ہیں، اور خداوند عالم تمہارے اعمال سے آگاہ ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ توبہ کی آیات میں کہ خدا کی مسجدوں کو صرف وہی شخص جا کر آباد کر سکتا ہے جو خدا اور روز آخرت پر ایمان لائے اور نماز پڑھا کرے اور زکوٰۃ دیتا رہے اور خدا کے سوا اور کسی سے نہ ڈرے، تو عنقریب یہی لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ ارشاد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب آپ کی خدمت میں واجب نمازیں 6 واجب نمازیں ہیں۔ پہلا، روزانہ کی نمازیں، نماز آیات، نماز میت، خانہ کعبہ کے واجب طواف کی نماز، باپ کی قضا نمازیں جو بڑے بیٹے پر واجب ہیں، جو نماز اجارہ، منت، قسم اور عہد سے واجب ہو جاتی ہیں، اور نماز جمعہ بھی روزانہ کی نمازوں میں سے ہے۔ مستحب نمازیں بہت سی ہیں جنہیں نافلہ کہتے ہیں، اور مستحب نمازوں میں سے روزانہ کے نافلوں کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اب ظہر کے نوافل، 8 رکعت ظہر کے نوافل، 8 رکعت عصر کے نوافل، 4 رکعت مغرب کے، 2 رکعت عشاء کی، 11 رکعت نماز شب یعنی تہجد کی، اور 2 رکعت صبح کی ہوتی ہیں۔ چونکہ احتیاط واجب کی بنا پر عشاء کی 2 رکعت بیٹھ کر پڑھنی ضروری ہیں، اس لیے وہ 1 رکعت شمار ہوتی ہے۔ یہ جو 8 رکعت بتائی ہیں یہ سب نوافل 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی۔ نماز پڑھنے والے کا ثواب اور فوائد کیا ہیں؟ انسان ہمیشہ ایک ایسی قوی اور طاقتور چیز کی تلاش میں رہتا ہے جو اس کو کبھی اور برے کاموں سے روک سکے، تاکہ ایسی زندگی گزار سکے جو گناہوں کی زنجیر سے آزاد ہو۔ قرآن کی نگاہ میں وہ قوی اور طاقتور چیز نماز ہے، جیسا کہ ارشاد ہے، بے شک نماز گناہوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ نماز گناہوں کی نابودی کا سبب ہے، جیسے کہ خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ نماز قائم کرو کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو نیست و نابود کر دیتی ہیں۔ بے شک نماز گزشتہ گناہوں سے ایک عملی توبہ ہے
اور پروردگار اس آیت میں گناہگاروں کو یہ امید دلا رہا ہے کہ نیک اعمال اور نماز کے ذریعے تمہارے گناہ محو و نابود ہو سکتے ہیں۔ شیطان کو دفع کرنے کا وسیلہ۔ شیطان جو انسان کا درینہ دشمن ہے اور جس نے بنی آدم کو ہر ممکنہ راستے سے بہکانے اور گمراہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے، مختلف راستوں، ہیلوں اور بہانوں سے انسان کو صراط مستقیم سے منحرف کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کی تمام چال بازیوں پر پانی پھیر دیتی ہیں۔ انہی میں سے ایک نماز ہے۔ دافع بلا۔ نمازی کو خدا، انبیاء علیہم السلام اور ائمہ اطہار علیہم السلام کے نزدیک ایک خاص درجہ و مقام حاصل ہے، جس کی وجہ سے خداوند عالم دوسرے لوگوں پر برکتیں نازل کرتا ہے اور ان سے بلاؤں اور عذاب کو دور کرتا ہے۔ نماز نہ پڑھنے والے کا انجام۔ سورہ روم میں ہے، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ اور اسی طرح سورہ مدثر میں ہے کہ جب لوگ جہنم میں جائیں گے، اہل جنت جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ اور کہیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں نہ تھے۔ نماز نہ پڑھنے کے عذاب۔ جہنم میں خوفناک وادی ہے ویل نامی، جس سے جہنم خود بھی پناہ مانگتا ہے۔ یہ اس شخص کا ٹھکانہ ہوگی جو نماز کو وقت گزار کر پڑھتا ہے۔ اللہ کریم اس کی عمر سے برکت ختم کر دے گا، اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامات مٹا دے گا۔ ذلیل ہو کر مرے گا، بھوکا مرے گا۔ مرتے وقت اسے اتنی پیاس لگے گی کہ اگر وہ سارے دریاؤں کا پانی بھی پلا دیا جائے اس کی پیاس نہ بجھے گی۔ نماز جماعت۔ نماز جماعت اسلامی عبادات میں نہایت اہمیت کا حامل ہے، اسی بنا پر اسے مستحب مؤکد قرار دیا گیا ہے، اور احادیث میں بغیر عذر کے نماز جماعت کو ترک کرنا نماز کی عدم قبولیت کے اسباب اور نماز جماعت کو اہمیت نہ دینا خدا کو اہمیت نہ دینے کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں براہ راست نماز جماعت کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا، لیکن فقہا نماز جماعت کی فضیلت کے باب میں آیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ مفسرین اس آیت میں جو فرمایا گیا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو کو نماز جماعت کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں۔ فضیلت کیا ہے نماز جماعت کی؟ کہتے ہیں نماز جماعت کے لیے بہت زیادہ ثواب اور فضیلت نقل ہوئی ہے۔ پیغمبر اکرم سے نقل ہوئی کہ نماز جماعت میں حاضرین کی تعداد جتنی زیادہ ہو خدا کے یہاں اتنا ہی پسندیدہ اور اس کے ثواب میں اضافہ ہوگا۔ اگر ماموم ایک شخص ہو تو 150 نماز کے برابر، اگر 2 نفر ہوں تو 600 نماز کے برابر، اگر 9 نفر سے زیادہ ہو جائیں تو اس کا ثواب سوائے خدا کے کوئی اور شمار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح حدیث میں آیا ہے کہ ایک نماز جماعت 25 نمازوں سے بہتر ہے جو جماعت کے بغیر ادا کی گئی ہو، اور ایک نماز جماعت کا ثواب 40 سال خانہ کعبہ میں پڑھی جانے والی فرادہ نمازوں سے بہتر ہے، اور کسی عالم کی اقتداء میں پڑھے جانے والے نماز جماعت پیغمبر اکرم کی اقتداء میں پڑھی جانے والی نماز کی طرح ہے۔ آثار کیا ہیں؟ احادیث کے مطابق نماز جماعت نفاق سے دوری، گناہوں کی مغفرت، استجابت دعا، قیامت کی سختیوں کی آسانی، بہشت میں داخل ہونے اور خدا اور ملائکہ کی خوشنودی کا سبب ہے۔ اسی طرح جو شخص نماز جماعت میں شرکت کرتا ہے وہ قیامت کے دن دوسروں کی شفاعت کر سکتا ہے۔ پیغمبر اکرم سے نقل ہوئی ہے کہ نماز پڑھنے والے کی مسجد کی طرف بڑھانے والے ہر قدم کے بدلے اسے 1000 حسنہ دیا جائے گا،
اس کے درجات میں 70,000 درجے کا اضافہ ہوگا۔ اگر اسی حالت میں دنیا سے چلا جائے تو 70,000 خدا کے فرشتوں کو مامور کرتا ہے کہ قبر میں جا کر اس کی زیارت کریں اور قبر سے دوبارہ اٹھائے جانے تک قبر کی کئی تنہائیوں میں اس کا مونس و غمخوار بنیں۔